بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باب میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرش اور قلم اور آسمانوں کو تذکرہ کیا۔ اب جب عرش قائم، قلم لکھ چکا اور آسمانوں کا ابتدائی طبقات بن چکے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کے تعمیر اور ترتیب کا حکم دیا، ایک ایسا عمل جو حکمت، مصلحت اور نگہداشت کا مظہر تھا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض والاختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور دن و شب کے ایک دوسرے کے آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو اسی ابتدائی مادے سے پیدا کیا، جسے قرآن نے کبھی جگہ پر دخان سے تعلق رکھنے والی اشکال کا نتیجہ کہا تو کہیں مٹی یا تراب کا تذکر آیا۔ زمین ابتدا میں ایک بے شکل مادہ تھی، گرم، پگھلی ہوئی یا بخاراتی شکل میں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ٹھوس بنایا، پھیلایا اور اس میں پہلوؤں مختلف حصوں کو قرار دیا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے زمین میں تمہارے لیے جو کچھ ہے سب کچھ پیدا کیا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ زمین پر ہر وہ چیز، مٹی، نباتات، جانور، معدنیات، سب اللہ کی پیدا کردہ ہے اور انسان کے استعمال کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ قرآن میں لفظ مد یا مدنا بعض جگہوں پر آتا ہے جو زمین کے پھیلائے جانے کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو ایک بچھائے جانے والے بستر کی مانند بتایا تاکہ زندگی کے لیے مناسب ہو۔ پہاڑ، وادیاں، میدان، دلدل سب کسی ترتیب کا نتیجہ ہیں۔ علمی نقطہ نظر سے بھی زمین کے اندرونی اجزاء، مگما، سطحی پرتیں اور بیرونی شکل، ساحل، خشکی ایک زمانے میں بدلتے رہے، مگر دینی قصہ میں یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی اور حکمت سے منظم کیا گیا۔ قرآن میں پہاڑوں کا ذکر بطور رواسیہ یا ستون آیا ہے، معنی وہ چیز جو زمین کو استحکام بنا دیتی ہے۔ مفسرین ان کو زمین کے لیے ٹھہراؤ اور استحکام بخشنے عناصر بتاتے ہیں۔ پہاڑ کے ایک طرف زمین کی حرکتوں، زلزلوں سے نسبتاً مستحکم رکھتے ہیں، اور دوسرا رخ یہ ہے کہ پہاڑ زمین کے اندر چھپی ہوئی ان ذخائر اور ماحولیاتی نظام کا مظہر ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین میں پہاڑوں کو قرار دیا تاکہ وہ زمین کو ہلا نہ سکے، اور ہم نے اس میں اور اس کے لیے روزی رکھی۔ یہاں پہاڑ زمین کی بناوٹ اور توازن کا اہم جزو بتائے گئے ہیں۔ پانی اللہ کی بساط رحمت میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ زمین کی سطح پر سمندر، دریا، جھیلیں بنائی گئیں اور ان میں آب حیات موجود ہوئی۔ قرآن اس کو واضح کرتا ہے کہ زندگی کا آغاز پانی سے بہت گہرے تعلق میں ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ یہ آیت حیاتاتی حقیقت کے ساتھ قرآنی رہنمائی ملاتی ہے۔ زندگی اور پانی کا گہرا رشتہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کے گرد جو فضائی پردہ بنایا، وہ نہ صرف سانس لینے کے لیے درکار ہے، بلکہ درجہ حرارت، موسمی تغیر اور ماحولیات کا نظام اسی کے ذریعے قائم رہتا ہے۔ بادل بنے، بارش ہوئی، موسموں کا چکر قائم ہوا، اور یہی وہ عوامل ہیں جن سے نباتات اور جانوروں کی بقا ممکن ہوئی۔
زمین کا نباتات کی تخلیق ایک الگ مرحلہ تھا۔ بیج، جڑ، تنے، پھول، پھل، ہر شے اللہ کی حکمت اور رزق کا ذریعہ بنی۔ قرآن میں مختلف طرح کے بیج اور فصلوں کا ذکر ہے تاکہ انسان شکر ادا کرے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ الْجَنَّاتِ، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے باغات اگائے۔ نباتات نہ صرف انسان کے کھانے کا ذریعہ ہیں بلکہ معیشت، ماحول اور زمین کا استحکام میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اللہ نے زمین کی سطح پر مختلف حیوانات پیدا کیے، چارپائے، جنگلی جانور، کیڑے مکوڑے اور آسمان میں پرندے، ہر ایک کی ساکھ، جرت اور ضرورت مختلف ہے۔ قرآن میں ان کی مثال بھی ملتی ہے تاکہ انسان غور کرے۔ من آیاتہ خلق السماوات والارض والاختلاف علیکم۔ قرآن میں معتدل مقامات پر بیانیے میں جانوروں اور ان کے افعال کی طرف اشارہ ہے۔ مفسرین ہر آیت کا مفصل یعنی معنی بیان کرتے ہیں۔